ایپیسوڈ 17۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مابی؟ سعید صاحب تو مابی کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ جی انکل، یہی سچ ہے۔ اس رات ارحا کے کمرے میں رائم ضرور تھا، لیکن ارحا کو بدنام کرنے والا وہ نہیں تھا۔ مجھے ارحا نے ایک لاکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس رات جس شخص نے اس پر اٹیک کیا تھا اس نے ایک لاکٹ پہن رکھا تھا جس پر لومڑی کی شکل بنی ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی، لیکن وہ لاکٹ اس نے دیکھ لیا تھا، جبکہ ایسا کوئی بھی لاکٹ ہمارے بچوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، اور رائم تو لاکٹ پہنتا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس رات ارحا کے ساتھ وہ رائم نے نہیں کیا تھا۔ سب لوگ اس وقت حویلی میں موجود تھے، ساتھ تو خود گمسم یہ سب سن رہا تھا۔ انکل، رائم نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے دوستوں نے اسے ڈرنک میں شراب ملا کر دھوکے سے پلائی تھی۔ وہ جب گھر آیا تو شراب اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسے کوئی پکڑ کر اندر لایا تھا، اور بجائے اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے اسے گیسٹ روم میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ کون تھا یہ اسے یاد نہیں۔ میں نے بھی CCTV کی فوٹیج دیکھی ہے۔ جس وقت رائم حویلی آیا تھا اس کے بعد کی فوٹیج نہیں ہے۔ مطلب یا تو وہ ویڈیو وہاں سے کسی نے ڈیلیٹ کر دی یا پھر کیمرے ہیک کر دیے گئے تھے۔ اب وہ انسان کون تھا جس نے رائم کو گیسٹ روم میں چھوڑ دیا تھا، یہ پتہ لگانا ہے۔ نابیر نے یہ سب سچ بتایا۔ ایک لمحے کے لیے سب ہی چپ ہو گئے۔ نابیر انکل، ہم سے تو کسی نے بھی رائم کو نہیں دیکھا تھا اس رات، شاید وہ لیٹ آیا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی نہیں تھا تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ شامیر نے کہا تو سب نے تائید کی۔ دیکھیں بچے، ہم لوگوں پر شک نہیں کر رہا، لیکن مجھے جاننا ہے کہ آپ سب لوگ اس رات کہاں تھے۔ معابیر، یہ کیسے سوال ہے؟ کیا تم بچوں پر یقین نہیں جو ایسا کہہ رہے ہو؟ سعید صاحب کو معابیر کا پوچھنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا انکل، میں شک نہیں کر رہا، اور بہت معذرت کے ساتھ یقین تو آپ نے نہیں کیا تھا رائم کا۔ وہ آپ کا خون تھا، پھر وہ ایسے نیچ حرکت اور گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا تھا؟ معابیر نے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، کسی نے بھی یقین تو نہیں کیا تھا اس کا۔ انکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دادا جان، میں اس دن گھر ہی تھا انکل، لیکن 10 بجے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میڈیسن لے کر سو گیا تھا، شامیر نے بتایا۔ اور باقی زارون کی نائٹ ڈیوٹی تھی تو وہ ہاسپٹل تھا، اور صبح 7 بجے واپس آیا تھا، جبکہ سائم بھی گھر پر تھا اور وہ بھی جلدی سونے چلا گیا تھا، لمس نے بتایا۔ اور زریاب، وہ کہاں تھا؟ معابیر نے پوچھا تو سب نے زریاب کو دیکھا، جو نظریں جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ زریاب تو اس دن گھر پر نہیں تھا، وہ دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گیا ہوا تھا، اور اس کی واپسی اس وقت واقع ہوئی 2 دن بعد، زارا نے یاد کرتے بتایا۔ جبکہ معابیر کی نظریں زریاب پر ہی تھیں، وہ کچھ بے چین نظر آ رہا تھا، لیکن معابیر نے سر جھٹک اپنے خیالات کی نفی کی۔ معابیر، اگر میرا رائم بے قصور ہے تو ہم انہیں گھر واپس لاتے ہیں نا؟ بہت رہ لیا ایک دوسرے کے الگ، سعید صاحب نے کہا تو معابیر نے رائم سے ہوئی باتیں ان کو بتائیں۔ لیکن معابیر بیٹا، تم اسے سمجھاتے، وہ تو بچہ ہے، تم تو بڑے ہو۔ انکل، وہ بچے نہیں رہے اب، اور میرا خیال ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ بھی لگا ہوا ہے اس کو انسان ڈھونڈنے میں۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ وہ انسان آج بھی اس گھر میں موجود ہے۔ معابیر ایک نظر زریاب کو دیکھتے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اسے زریاب سے کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی تھیں۔ جبکہ معابیر کے جانے کے بعد زریاب نے ایک مسکراہٹ سے سب کو دیکھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ دونوں آپس میں آ رہے تھے۔ جب MK نے مروہ کو خیالوں میں گم دیکھا تو پوچھا، MK، مجھے رائم میں اپنا ماضی نظر آتا ہے، میرے ساتھ بھی تو یہی سب ہوا تھا۔ حویلی والوں کا شاید یہ اصول بن گیا ہے
بنا سامنے والے کی سنے بس سزا سنا دیتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب میرے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا گیا۔ کسی نے مجھ پر رحم نہیں کھایا، نہ ہی مجھے میری صفائی میں بولنے کا موقع دیا۔ اس سے غلطی کی سزا ملی جو کی ہی نہیں تھی، اور حویلی کے دروازے مجھ پر بند کر دیے گئے تھے۔ اور اب رائم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اس کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اس کے پر سے اعتبار کیا، اور حویلی کے دروازے ان پر بھی بند کر دیے گئے۔ اور آج اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو حویلی والوں کو اپنا پوتا اور بیٹا یاد آ گئے، تڑپ اٹھے ان کے لیے۔ وہ تلخی سے بولی تو مہابیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس پر بوسہ دیا۔ مروہ جان، کیا ابھی تک تمہارے دل سے وہ بات نہیں نکلی؟ کیا آج بھی تمہیں ان سے یہ گلہ باقی ہے؟ ایم کے نے پوچھا تو مروہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے آنکھیں موندی۔ مطلب وہ اس بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی، اور ایم کے نے ہونٹ بھینچتے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ مطلب وہ سب آج بھی اس کی بیوٹی دل میں لیے ہوئے تھی۔ اس کا سر چومتے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ ہاں ہاں ہاں، واہ کیا بات ہے آپ کی! مطلب کسی کو نہیں چھوڑا آپ نے؟ مان گیا آپ کو۔ دونوں شیطان آج پھر اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ ابھی شروعات ہے پارٹنر، دیکھنا ان سب کو جینے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے بچوں کو ان کی بربادی کا سامان بنا دیں گے ہم۔ وہ شراب پیتے اپنی مکروہ پلاننگ میں مصروف تھے۔ ساحل وہ بیگ تھامے اس سنسان سڑک پر کھڑا تھا، پسینے میں شرابور وہ کپکپاتے ہاتھوں سے بیگ تھامے کھڑا تھا۔ اس آج میسج ملا تھا وہ بیگ یہاں چھوڑ جائے، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے موبائل نکالا جس میں لکھا تھا وہ بیگ وہیں رکھ کر چلا جائے۔ شکر کرتے اس نے جلدی سے بیگ میں سے وہ پیکٹ نکالے جو 5 تھے۔ ایک نظر ارد گرد دیکھے اس نے وہ پیکٹ وہیں سڑک کے کنارے رکھے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پارٹنر کہکا لگاتے باہر نکلا۔ وہ چھپ کر ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ساحل کے جانے کے بعد وہ پیکٹ اٹھائے وہاں سے نکل گیا، لیکن باس کو میسج کرنا نہیں بھولا تھا، جبکہ ساحل خان جانتا نہیں تھا وہ کیسی دلدل میں پھنس گیا تھا کہ جس کا وہاں سے بچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ رائم اور سائم دونوں گھر پر نہیں تھے جب حویلی والے وہاں آئے۔ 3 سال بعد اپنوں کو دیکھ کر سعدیہ اور بلاول دونوں ہی آبیدہ ہو گئے تھے، لیکن حیرانگی بھی تھی آخر کیوں وہ لوگ اتنے سال بعد آ گئے۔ سعد نے تو بنا دیر کی بہن کو سینے سے لگایا تھا، اور وہ بھی بھائی کا سہارا ملتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سب ایک دوسرے سے نم آنکھوں سے ملتے ایک دوسرے کا غم بانٹ رہے تھے، لیکن ہونٹوں پر ایک تمتمات بھری مسکراہٹ بھی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد یوں سب مل بیٹھے تھے۔ بلاول بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ تم لوگوں کی ایک نہیں سنی اور بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سعید صاحب نے یہ بات کا آغاز کیا تو سب خاموش ہو گئے۔ بابا، آپ معافی مانگ کر مجھ شرمندہ کر رہے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ نہیں بچے، میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچوں کا بھی گنہگار ہوں۔ میں نے اپنے پوتے پر یقین نہیں کیا، اسے برا بھلا کہا، وہ یقیناً مجھ سے بہت ناراض ہوگا۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب لوگ حویلی واپس آ جاؤ۔ بابا کے کہنے پر بلاول نے سعدیہ کی جانب دیکھا۔ رائم انہیں مہابیر سے ہوئی ساری بات بتا چکا تھا، لیکن اس نے صاف لفظوں میں حویلی واپس جانے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن بابا، ہم حویلی کیسے جا سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ رائم کبھی نہیں مانے گا واپس جانے کو۔ وہ صاف لفظوں میں ہمیں بتا چکا ہے کہ وہ اس حویلی میں واپس نہیں جائے گا جہاں اسے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ وہ کبھی نہیں مانے گا بابا۔ سعدیہ نے بتایا تو وہ افسردہ ہو گئے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم بات کریں گے اس سے، انشاءاللہ مان جائے گا۔ بلاول سے باپ کا افسردہ چہرہ برداشت نہ ہوا تو انکار ہاتھ تھامے انہیں تسلی دی۔ انشاءاللہ۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے تھے۔ اب بس سعدیہ اور بلاول بچے تھے۔ بلاول نے باپ جھوٹی تسلی کیوں دی؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں نہ وہ کبھی راضی نہیں ہوگا
واپس جانے کے لیے۔ آپ اس کی ضد سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو کیا کرتا سعدی؟ تم نے دیکھا نہیں تھا کیسے بابا کا چہرہ اتر گیا؟ اور کب تک ہم اپنے اصل سے جدا رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو اپنوں میں واپس جانا ہی ہے نا۔ لیکن بلاول وہ بھی آپ کا بیٹا ہے، کتنا ضدی ہے وہ۔ سائم تو پھر بھی مان جائے لیکن رائم کبھی نہیں مانے گا۔ وہ فکر مندی سے بولی، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، تم پریشان نہیں ہو۔ وہ بیوی کو ساتھ لگاتے بولا، انشاءاللہ۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے بولی، اب مدر آرا بنا سہارے بھی چل سکتی تھی، لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر جرار یا سمیہ بیگم اس کے ساتھ رہتے تھے۔ جس طرح سے جرار نے ان دونوں کا اس طرح خیال رکھا تھا، سمیہ بیگم کے دل میں اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ آفس سے آنے کے بعد وہ سارا وقت ان دونوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ ابھی بھی وہ باہر صحن میں واک کر رہی تھی جب جرار آفس سے واپس آیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ آتے ساتھ ہی وہ 2 سوال ضرور پوچھتا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ پریشان نہ ہوں، کہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی مجھے۔ آپ بتائیں کیسا گزرا دن؟ وہ وہیں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میرا دن الحمدللہ بہت اچھا گزرا۔ آنٹی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ ارد گرد نظر دوڑاتے بولا، وہ دعا کے گھر گئی ہیں۔ آنٹی دعا کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان کا پوچھنے گئی ہیں، آتی ہوں گی بس۔ دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی مدر آرا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولا، اتنے مہینوں سے وہ وہاں تھا لیکن ابھی تک اپنی دل کی بات وہ اس سے نہیں کر پایا تھا۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ وہ ہمتن گوش ہوتی تو وہ تھوڑا اور بھی کنفیوز ہوا۔ مطلب سردار جرار جو سب کی 1 منٹ میں بولتی بند کرتا تھا، آج ایک لڑکی سے اظہار محبت کرنے کے لیے لفظ تلاش کر رہا تھا اور زبان تو گویا سل گئی تھی۔ جرار، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا تو اس نے گلا تر کرتے بات کا آغاز کیا۔ دیکھیں مدر آرا، پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ میں آنٹی سے بات کرنے سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جرار بیٹا، آ گئے آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کر پاتا، سمیہ بیگم واپس آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا۔ جی آنٹی، بس ابھی آیا، زیادہ وقت نہیں ہوا۔ مدر آرا اکیلی تھیں تو یہیں بیٹھ گیا۔ آپ بتائیں، دعا کی امی کیسی ہیں اب؟ اللہ کا شکر ہے، اب کافی بہتر ہیں۔ اس کا بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے۔ آپ فریش ہو جائیں بیٹا، میں چائے بناتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ چادر فولڈ کرتے بولیں، جی مجھے طلب بھی بہت ہو رہی تھی، میں بس ابھی آیا۔ وہ ایک نظر مدر آرا کو دیکھتے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سمیہ بیگم اندر چائے بنانے جا چکی تھی۔ کیا بات تھی جو جرار اتنے نروس ہو رہے تھے؟ مدر آرا اس کی جھجک محسوس کر رہی تھی، پھر کندھے اچکاتے وہ بھی اندر بڑھ گئی۔ سعد، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ اقصیٰ بال باندھتے ان کے پاس جا بیٹھی۔ آپ کو اجازت کی ضرورت کب سے پڑنے لگی بیگم؟ آپ تو حکم کرتی ہیں، وہی کریں۔ وہ سعد کی بات سنتے مسکرا دی۔ سعد، سیریس ہو جائیں، سوچ لو اقصیٰ بیگم، میں سیریس ہو گیا تو اس عمر میں علی، ارحا اور مرحا کا ایک اور بہن بھائی آ سکتا ہے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن پھر تم ہی منہ چھپاتی پھرو گی سب سے۔ سعد کی ایک اور گوہر افشار پر وہ بیچاری شرمندہ ہی ہو گئی۔ سعد پلیز، وہ روحانسی ہوتے بولی تو وہ ہنس دیا۔ اوکے بولو، کیا بات کرنی ہے؟ سعد، میں سوچ رہی تھی کہ ہم علی کی شادی کر دیتے ہیں، اتنا کچھ ہو گیا ہے، تھوڑی خوشی تو ہونی چاہیے نا۔ اب بات کریں نا مصدق بھائی سے۔ اقصیٰ کی بات سعد کو بھی پسند آئی تھی۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، میں جلد ہی بات کرتا ہوں مصدق بھائی سے، ایسا ہو جائے تو اچھی بات ہے، گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ سعد کی بات سن کر وہ مطمئن ہوتی مسکرا دی۔